अस्सलाम वालेकुम। खैर मकदम है आपको एक बार फिर से हमारे चैनल में, जिसका नाम है नॉलेज फैक्ट्स डी। तो दोस्तों, आज हम एक और नया टॉपिक आपके लिए लाए हैं, जिस टॉपिक का नाम है कॉन्स्टिपेशन, जिसको हम कब्ज़ भी बोलते हैं। तो क्यों ये आज आम है, छोटों में भी बड़ों में भी, और क्या वजह है, क्या काज़ेस है इसके, और आखिर में हम जानेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमन कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगी तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो कॉन्स्टिपेशन है, अगर किसी में कॉन्स्टिपेशन होती है तो उसको क्या होता है, उसके जो स्टूल्स होते हैं, जिसको हम फेसेस भी बोलते हैं, वो हार्ड होते हैं और ड्राई होते हैं। और जब वो स्टूल पास करने जाता है उसको बहुत ही डिफ़िकल्टी आती है, बहुत ही परेशानी आती है पास करने में, और पेनफुल रिएक्ट भी होता है, और उसको पेन भी बहुत होती है। और जब वो पास करता है ये स्टूल, तो उसको ये महसूस होता है, ये फीलिंग करता है जैसे उसने स्टूल पास किया ही नहीं है। उसको वो एहसास नहीं होता है मैंने स्टूल पास किया है। और क्या करना, वो साथ साथ में वो स्टीयरिंग भी करता है। स्टीयरिंग यानी कि वो उसको ज़ोर लगाना पड़ता है इस स्टूल पास होने के लिए। तो ये था हम कॉन्स्टिपेशन का एक मुख्तसर का डिफिनीशन। अब हम आते हैं इसके काज़ेस पे कि क्या कारण है जो ये आज ज़्यादा बढ़ गई है, ये कॉन्स्टिपेशन, ये कब्ज़ हम जिसको बोलते हैं। तो पहला है कारण इसका, वो है पानी कम पीना। यानी कि जो हम पानी पीते हैं वो बहुत कम पीते हैं हम, जितने हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है उतना हम नहीं पीते हैं। तो एक मेन कारण है पानी कम पीना। और दूसरा क्या है, जो फाइबर फूड है वो हम ज़्यादा नहीं खाते हैं। फाइबर फूड में यानी कि उसमें वेजिटेबल्स आते हैं, इसमें फ्रूट्स आते हैं, उसमें होल ग्रेन्स आते हैं। हमारी हम वो इंटेक ज़्यादा नहीं करते हैं, ये भी एक वजह कारण है इसका। तीसरा क्या है, हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी हमारी बहुत कम है। जितनी हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए, जितनी हम हमारी बॉडी को एक्सरसाइज ज़रूरत है, उतना हम नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक मेन काज़ है इसका, फ़िज़िकल एक्टिविटी हमारी उतनी नहीं है। और चौथा क्या है, वो है दवाइयों का इस्तेमाल। यानी कि जो हम दवाइयों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, यानी कि कोई जैसे उनमें से पेन किलर्स आते हैं, कोई पेन किलर्स ज़्यादा खाता है, किसी भी पेन के लिए कोई पेन किलर ज़्यादा खाता है तो उस वजह से भी ये कॉन्स्टिपेशन होता है। या कोई खाता है डिप्रेशन के लिए, कोई दवाई लेता है, उससे भी ये होता है। या बीपी की कोई ऐसी दवाई है, सारी दवाई नहीं है बीपी की, आधी ऐसी बीपी दवाई है जिसकी वजह से ये कॉन्स्टिपेशन, ये कब्ज़ होता है। या और भी बहुत सी सारी दवाइयाँ हैं जिससे ये कॉन्स्टिपेशन हमें होती है। और फिर हम आते हैं न्यूरोलॉजिकल काज पे, यानी कि किसी को न्यूरोलॉजिकल बीमारी कोई होती है या कोई साइकोलॉजिकल बीमारी होती है, उस वजह से भी ये कॉन्स्टिपेशन होती है। या एक और वजह है, वो है जो स्टूल है वो वक्त पे नहीं करता है, यानी कि स्टूल को रोकना। यानी कि जब उसको पता चले कि स्टूल मुझे इस वक्त स्टूल करना है, मुझे या फेसेस करना है, स्टूल जिसको हम बोलते हैं, तो वो टाइम पे नहीं करता है, वो रोक के रखता है। उस वजह से भी ये कॉन्स्टिपेशन होता है। या हम अगर बात करें इसके बाद, वो है किसी को होती है सीरियस कॉन्स्टिपेशन, यानी कि ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन होती है, उसको वजह होती है कोलाइटिस भी। यानी कोलाइटिस यानी हम उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन होता है कोलन को या रेक्टम को, यानी कि जहाँ से ये स्टूल निकलता है, पास होता है, उसको रेक्टम या उसको बोलते हैं कोलन, हम उसको बोलते हैं। तो जब उसमें इन्फ्लेमेशन हो किसी बीमारी की वजह से, तो उस वजह से भी उस वक्त भी ये कॉन्स्टिपेशन, ये कब्ज़ हो सकता है। या अगर उसमें से कोई उसमें इन्फेक्शन हो, कोई सीवियर इन्फेक्शन हो, उस टाइम भी ये कॉन्स्टिपेशन होने में ज़्यादा खतरा होता है। या आप बोलिए किसी को IBS प्रॉब्लम है, अगर कोई पेशेंट IBS का है, यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसमें है, तो उसको भी ये कॉन्स्टिपेशन होता है। तो ये थे कुछ कॉमन जो मैंने काज बोली इसकी। तो इसके बाद मैं आप इसके बोलूँगा साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। कुछ साइड इफ़ेक्ट होती है इसमें जब ये कॉन्स्टिपेशन, ये कब्ज़ किसी में होते हैं। तो पहला क्या होता है, उसको लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, यानी कि उसको भूख नहीं लगती है, उसको मन नहीं करता है मैं कुछ खाऊं या
کچھ کھانے کو اس کو من نہیں کرتا ہے، یعنی کہ بھوک نہیں لگتی ہے۔ یا دوسرا کیا ہوتا ہے، جب اگر لمبے سمے تک اس کو یہ کانسٹیپیشن ہو یا قبض ہو، اس کو کہ مطلب آخر میں کیا ہوتا ہے، اس کو لمبے سمے تک جس کو یہ کانسٹیپیشن ہوتا ہے، اس کو مطلب اس سے پائلز بھی ہو سکتا ہے، جس کو ہم ہیمورائڈز بھی بولتے ہیں۔ یا اگر مطلب یہ کانسٹیپیشن کسی میں پائی جاتی ہے تو جب وہ اسٹول پاس کرنے جاتا ہے تو اس میں بلیڈنگ ہو سکتی ہے، یعنی کہ اس ٹائم اس کو بلیڈنگ بھی اسٹول کے ساتھ آ سکتی ہے۔ یا اور مطلب کیا سائیڈ افیکٹ اس سے مطلب اور سائیڈ افیکٹ ہے اس کے، یعنی کہ اسٹومک پین ہو سکتی ہے، یا ایبڈومنل پین، یعنی کہ ایبڈومن میں پین ہو سکتی ہے اس سے۔ یا مطلب وہ جو یہ مطلب کانسٹیپیشن پیشنٹ ہو، یہ قبض والا پیشنٹ ہو، اس کو مطلب وہ انہیپی رہتا ہے، یعنی کہ وہ مطلب وہ اس کو مطلب زندگی میں لائف میں وہ خوشی نہیں رہتی ہے، یا وہ اینگری زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ غصہ زیادہ کرتا ہے، یا وہ انویل رہتا ہے، یعنی کہ بیمار زیادہ رہتا ہے۔ اور اور بھی بہت سارے مطلب کارن ہے۔ یا اگر ایک کارن کی بات کریں، وہ اپنی جو انرجی ہے وہ کھوتا ہے، مطلب اس کو اپنا باڈی ویکنیس محسوس ہوتی ہے۔ اور بھی بہت سارے کارن ہوتے ہیں اس مطلب اس کانسٹیپیشن کے۔ تو یہ تھا آپ کے کازز اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس۔ تو اب ہم آخر میں اس کی ٹریٹمنٹ کی بات کریں گے کہ ہم اس کو ٹریٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو پہلے میں آپ کو بولوں گا، آپ کو پانی بہت پینا ہے۔ اگر آپ کو اس کانسٹیپیشن سے مطلب آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہم سے دور ہو، تو آپ کو پانی فلوئڈ بہت پینا ہے۔ اور جس کو یہ زیادہ مطلب کانسٹیپیشن ہے، یہ قبض ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کو گرم پانی پینا چاہیے، مطلب سپ کر کے، مطلب وہ اگر وہ کنٹینیو بھی پیے، وہ اس کے لیے بہت ہی بینیفٹ ہے اس قبض کے لیے۔ دوسرا کیا ہے، اس کو مطلب ریگولر ایکسرسائز کرنی پڑے گی، یعنی جو یہ کانسٹیپیشن پیشنٹس ہوتے ہیں جس کو یہ زیادہ قبض رہتا ہے، اس کو ایکسرسائز جو ہے وہ ریگولر کرنی پڑے گی۔ ہر روز 20 سے 30 منٹ اس کو مطلب ایکسرسائز کرنی پڑے گی، واک کرنا پڑے گا، تو اس سے مطلب اس کو بہت مطلب راحت مل سکتی ہے اس کانسٹیپیشن سے۔ اور تیسرا کیا ہے، آپ کو جو فائبر فوڈ ہے وہ آپ کو کھانے ہیں بہت، مطلب آپ کو زیادہ میٹ کا استعمال نہیں کرنا ہے، آپ کو چکن کا استعمال نہیں کرنا ہے، یعنی کہ جو پروٹین ڈائٹ سے آپ کو کم لینی پڑے گی، جس کو یہ کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہے۔ فائبر ڈائٹ آپ زیادہ لو، جتنا آپ فائبر ڈائٹ کھاؤ گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس میں سے فائبر ڈائٹ بہت آتے ہیں، اس میں مطلب ہول گرینز آتے ہیں، اس میں نٹس آتے ہیں، اس میں بینز آتے ہیں، اس میں یعنی کہ براؤن رائس آتا ہے اس میں، یا اگر ہم فروٹس کی بات کریں، ایپل آتا ہے اس میں، بنانا آتا ہے، اورنج آتا ہے، اسٹرابری آتا ہے، یا ویجیٹیبلس کی بات کریں، یا پیٹاٹو، سویٹ پیٹاٹو بھی آتا ہے، یا اوٹس آتا ہے اس میں، کیوی آتا ہے، یعنی کہ گرین لیفی بینز جو بینز ہوتے ہیں وہ بھی، مطلب بہت سے ایسے اور بھی فائبر فوڈ ہے جو آپ کھا سکتے ہو، اس سے آپ کو بہت ہی اچھی راحت مل سکتی ہے۔ اور تیسرا کیا ہے، وہ ہے سلاد کا۔ آپ کو سلاد بے انتہا آپ کو کھانا پڑے گا۔ سلاد یعنی کہ چاہے وہ سبزی کی ہو، ویجیٹیبلس کا ہو، یا فروٹس کا ہو، وہ سلاد آپ کو کھانا پڑے گا، یعنی کہ کچا، پکا نہیں، آپ کو کچا سلاد کھانا ہے۔ مطلب گاجر آتا ہے، مولی آتی ہے، مطلب جو بھی بہت ساری ہول گرینز ہے آپ کو وہ کھانے پڑیں گے۔ اور اس سے کیا کرتا ہے، وہ سلاد کیا کرتا ہے، وہ مطلب جو آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کا راستہ ہے وہ آپ کو کلیئر کرتا ہے، اور اس سے آپ کو ڈائجسٹ اچھی طریقے سے ہوتا ہے، اور پھر یہ کانسٹیپیشن کی پرابلم نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ کو سلاد، لیکن پہلے بھی آپ کو کھانے سے پہلے 10 منٹ بھی آپ کو سلاد لینی پڑے گی۔ پھر جب آپ کھانا کھا رہے ہوں گے اس کے ساتھ بھی آپ سلاد لو، جتنا آپ سلاد کھاؤ گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور پھر چوتھا کیا ہے، دیکھو اگر آپ باہر جاتے ہو کہیں، یعنی کہ بازار جاتے ہو یا آفس جاتے ہو، آپ بھوکے ہوتے ہو، تو آپ کیا کرتے ہو، آپ وہاں سے آتے ہو تو کھانا کھاتے ہو، آپ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہو، پانی اس کے ساتھ پیتے ہو، نہیں وہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس سے آپ کو ڈائجسٹو پرابلم ہوتی ہے۔ آپ کھانا کھاؤ لیکن ایک ساتھ ہی مت کھاؤ۔ اگر آپ کو زیادہ بھوک لگی ہے، آپ بولو گے مجھے مطلب بہت سارا کھانا میں کھاؤں گا اس وقت، نہیں، آپ کو آدھا ہی کھانا ہے اس ٹائم، اور آدھا آپ پھر 1-2 گھنٹے کے بعد کھا سکتے ہو۔ تو کھانا ہے، لیکن ایک ساتھ آپ کھانا نہ کھاؤ، جس سے یہ ڈائجسٹو پرابلم ہوگی۔ اور یہ بھی ایک یہ ہے۔ اور میں اب پھر سے کہتا ہوں، اگر آپ پانی پیتی ہو، کھانے کے ساتھ پانی مت پیو، کیونکہ جب آپ کھانا کھاؤ پہلے 1 گھنٹہ ویٹ کرو، 1 گھنٹے کے بعد آپ جتنا پانی پینا ہے وہ پیو۔ اور
پھر لاسٹ میں آخر اگر مطلب ان مسئلوں سے آپ کا کام نہیں چلا، زیادہ مسئلہ ہوگا، مطلب زیادہ کرونک کانسٹیپیشن ہوگی، تو آپ اس کے لیے ڈاکٹر کنسلٹ کرو، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اپنے نزدیکی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، تو وہ آپ کو دیکھے گا کیا مسئلہ ہے۔ اور میڈیسن بھی آتے ہیں اس میں بہت سے، تو لیکن پہلے میں بولوں گا کہ میڈیسن خود استعمال نہ کرے، اپنی ڈاکٹر کے رائے سے اور اپنی نزدیکی فارمیسسٹ جو ہے اس کے رائے سے لے، خود استعمال نہ کرے۔ میڈیسن کی بات کریں نا، اس میں آتا ہے آپ کے لیگزیٹو میڈیسنز آپ کو لینے ہیں، جس میں بسکوڈائل آتا ہے وہ آپ کو لینا ہے، یا کوئی سوڈیم پیکوسلفیٹ ہوتا ہے سرپ وہ آتی ہے وہ آپ پی سکتے ہیں اس میں، یا کرمیفن سرپ بھی آتی ہے، اس میں مطلب لیکوڈ پیرافن ہوتا ہے، اس میں ملک آف میگنیشیا ہوتا ہے، سمتھیکون ہوتا ہے، وہ آپ پی سکتے ہیں اس میں۔ یا اگر اس سے بڑھ کر وہ ہے تو آپ سپوزٹریز کا استعمال کر سکتے ہیں، یا آپ رائل انیمیا کا استعمال کر سکتے ہیں اگر زیادہ مسئلہ ہو۔ تو یہ تھے کچھ میڈیسنز جو میں نے آپ کو اس کانسٹیپیشن کے لیے بولا۔ تو مین چیز ہے، میں نے جو بولا آپ اس پہ عمل کرو، آپ پانی گرم پیو، آپ ہول گرین زیادہ کھاؤ، آپ فائبر فوڈ زیادہ کھاؤ، تو سلاد آپ زیادہ کھاؤ، تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کو اس کانسٹیپیشن میں بڑی راحت ملے گی۔ تو اگر آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمارے ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور شیئر بھی کیجیے، اور ساتھ ساتھ کامنٹ بھی ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔